अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। इस्लाम एक तारुफ, सफ़ा नंबर 136, 136। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फितरत का निज़ाम यानी लॉ ऑफ नेचर या नेचर का जो सिस्टम है, काम करने का तरीका। फितरत का निज़ाम बेउजरत नफा बख्शी के उसूल पर कायम है। बेउजरत यानी बगैर किसी सिले के, बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी मुआवजे के। इस दुनिया में हर चीज दूसरों को फायदा पहुंचा रही है, बगैर इसके कि वो दूसरों से उसकी कोई कीमत वसूल करे, बगैर इसके कि वो दूसरों के ऊपर इसका कोई इजहार करे यानी एहसान जताए। यहां फराइज की अंजाम दही है मगर हुकूक का कोई मुतालबा नहीं, यानी हर एक अपना काम कर रहा है लेकिन हक नहीं मांग रहा। यहां दूसरों की रियायत करना है मगर अपनी बड़ाई का कोई मुजाहरा नहीं, यानी दूसरों का ख्याल रखना है लेकिन बगैर किसी बड़ाई जताए और रियाकारी किए और दिखावा या धौंस जमाए। और इसकी मिसालें अब क्या देते हैं कि सूरज सारी दुनिया को मुसलसल रोशनी और हरारत दे रहा है मगर उसकी ये तमाम खिदमत मुकम्मल तौर पर एक तरफा है, ना कि दो तरफा, यानी आपसे कुछ भी वसूल नहीं कर रहा। अगर हम देखें तो हम में से कब किसने सूरज को कुछ दिया है? कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, ख्याल भी नहीं आया। हवा जमीन के हर गोशे में हर लम्हा ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, यानी हम कहीं भी चले जाएं वहां हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं और हम जिंदा हैं। हमें से कभी किसी ने ऑक्सीजन को कुछ भी नहीं दिया, वापस पलट कर शुक्रिया तक नहीं कहा, और ना हमसे इसका मुतालबा किया गया है कि हम ऑक्सीजन का शुक्रिया अदा करें। हालांकि ऑक्सीजन क्या है जिस पर जिंदगियों का इन्हिसार है, मगर उसने अपना कभी कोई बिल पेश नहीं किया। पानी का निजाम आलमी सतह पर कायम है जिसके बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं, मगर ये सब कुछ किसी मुआवजे के बगैर हो रहा है। यानी बारिश जो बरसती है, बादल जो आते हैं, तो बादलों के लाने में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, फिर उनको बरसाने में जितनी भी कुव्वतें काम कर रही हैं, उनमें से किसी को आपने कभी भी कुछ नहीं दिया और ना ही कभी उसकी जरूरत महसूस की। दरख्त साया और फूल और फल देते हैं मगर वो उसकी कोई कीमत नहीं मांगते। जमीन हर किस्म की मुफीद फसल उगाती है जो इंसान और हैवान के लिए जीने का सहारा है, मगर जमीन अपना ये सारा काम खिदमत गुजारी के उसूल पे करती है, ना कि उजरत तलबी के उसूल पर। यानी जमीन हमारे लिए खिदमतगार है, हमसे कुछ नहीं लेती, कुछ नहीं मांगती कि हम उसको कुछ पे करें या उसकी तारीफ करें या उसको कोई फायदा पहुंचाएं। चिड़िया हमारी फजाओं में हर वक्त पुरकशिश नगमे बखेर रही हैं, मगर वो हमसे किसी तारीफ और सताइश की उम्मीद नहीं रखती। वो अपना गाना गाती हैं और उड़कर कहीं और चली जाती हैं। कभी उन्होंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा कि अच्छा मुझे किसी ने देखा है कि नहीं, मेरा नगमा सुना है कि नहीं, मेरी तारीफ की है या नहीं। और ना वो इस इंतजार में बैठी रहती है कि अच्छा हमने इनके लिए गाना गाया तो अब हमारी ये तारीफ करें, जैसे आमतौर पर दुनिया के सिंगर करते हैं कि अगर उन्हें कोई पेमेंट ना करे, कोई उनकी वाह वाह ना करे तो वो गा भी ना सके, गाना ही छोड़ दे। इंसान भी इसी आलम फितरत का एक हिस्सा है, यानी जिस तरह बाकी मखलूकात है, हम भी एक अल्लाह की मखलूक है। इंसान को भी वही तरीका इख्तियार करना है जो बकिया दुनिया की तमाम चीजें वसी पैमाने पर इख्तियार किए हुए हैं। जो बकिया यानी बाकी दुनिया की तमाम चीजें, किसी भी चीज की तरफ आप देखें, सितारे सैयारे देखें, मुख्तलिफ किस्म के जो अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, इनमें जितनी भी चीजें हैं,
یہ ساری کی ساری اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. زندگی کا کوئی بھی دوسرا طریقہ اس دنیا میں نہ ممکن ہے اور نہ مطلوب. انسان ایک سماجی حیوان ہے. وہ ہمیشہ بہت سے لوگوں کے درمیان رہتا ہے. بار بار اس کا سابقہ یعنی واسطہ دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے. اب انسان کے لیے صحیح اور فطری طریقہ صرف یہ ہے کہ جب بھی اس کا سابقہ دوسرے انسانوں سے پیش آئے تو ہر ایک کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے. یعنی یہ بڑا اہم ہے. یہی اصل میں اس کا سبق ہے کہ جب بھی آپ کسی کو ملے یا کوئی آپ سے ملنے آئے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائیں. دو انسانوں کا ملنا دو پتھروں کا ملنا نہ بنے، بلکہ وہ دو ایسی ہستیوں کا ملنا بنے جن میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے رحمت اور نعمت کا نمونہ بن جائے، یعنی اس کے لیے فائدہ مند بن جائے. فطرت بہترین گائیڈ ہے بشرطے کہ اس میں خلل نہ ڈالا جائے. یعنی انسان اگر اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انسان کے لیے رہنمائی اور سبق سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی. مثلاً اگر ہم مسکراتے ہیں تو یہ چھوٹی چیز ہے، ہنستے ہیں تو یہ بڑی چیز ہے. تو اگر ہنسنا اور مسکرانا تک لکھا جا رہا ہے تو باقی سارے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں. اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ عمل ہم نے کس وجہ سے کیے. کیا کسی لالچ میں، کسی خاص مقصد کے تحت یا کسی خاص غرض سے، یا پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے. تو دنیا میں ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے اور اللہ کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. جس کام پہ اللہ نے اس کو لگایا وہ لگی ہوئی ہے. یہی طریقہ انسان کے لیے بھی درست ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا رہے. جیسے شہد کی مکھی چل رہی ہے، فصل کی سبل ربک ذللا، کہ اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر چلتی چلی جا. صبح سویرے وہ مکھیاں اٹھتی ہیں اور ہزاروں میل کا سفر آنے اور جانے میں اپنے چھتے سے لے کر پھولوں تک اور پھولوں سے واپسی تک طے کرتی ہیں، اور پھر انسانوں کے لیے نفع مند چیز یعنی شہد تیار کرتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفا ہے. اب شہد کی مکھی آپ کو جو یہ سب کچھ بنا کر دیتی ہے تو آپ شہد کی مکھی کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو کتنی اجرت دیتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں، کیا تعریف کرتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم بھی بے لوث خدمت کریں، بے غرض ہو جائیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں. جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے ہمیں بھی فائدہ پہنچائے گا. اگرچہ اس کو ذریعوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ براہ راست خود بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا اسباب کی بنائی ہے. ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے تو دوسرا پہلے کے لیے بنتا ہے، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا چلا جاتا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرتا ہے. کل صبح میں جب ناشتہ کر رہی تھی تو کچھ کھا رہی تھی اور کھاتے کھاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگی. تو ان کا اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ چیز نہ اگاتے، نہ بناتے، میں کہاں سے کھا سکتی؟ نہ میرا ذہن، نہ میری عقل، نہ میری سمجھ، نہ مجھے طریقہ آئے. میں تو تصور میں بھی نہیں لا سکتی ایسی کوئی چیز بنا سکوں یا اگا سکوں یا لا سکوں. یہ جو کچھ اس میں اس کو جو آپ بنایا وہ آپ ہی نے بنایا. اس کا رنگ، ذائقہ، مزہ، اس کا فائدہ، اور اس کے ذریعے میری ضرورت پوری کی. تو ڈیزائن بھی آپ ہی کا ہے اور تخلیق بھی آپ ہی کی ہے، تو پھر شکر بھی آپ ہی کے لیے. اور اگر انسان اس نظر سے کائنات کو دیکھے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے، جو کچھ بھی انسان کو ملے. کل اتفاق سے ہم آیات بھی یہ پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی جو دوسرے پارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نظر آنے والی زمین و آسمان کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اتنی زبردست خوبصورت سینری ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون.
یعنی اگر آپ ان ساری چیزوں کو پینٹ کریں تو ایک خوبصورت سین بنتا ہے، بہترین پینٹنگ آپ کے سامنے ایک آرٹ کا شاہکار نظر آتی ہے. لیکن لوگ اس رب کو چھوڑ کر جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور الہ بنا لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ ہے ایمان والوں کی پہچان کہ وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر کس کی محبت ہے اور وہ محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے. اسی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، اور ان تمام طریقوں سے پھر اسی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہی پرسکون زندگی گزارنے کا راز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور ہمارے شر سے ہمیں بھی اور دوسروں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.